السلام علیکم دوستو، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دجال کے بارے میں مزید معلومات فراہم کریں گے اور یہ ہمارا آخری حصہ ہوگا۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ مکہ مدینہ کے ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرا۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسیح دجال مشرق کی جانب سے نمودار ہوگا۔ وہ مدینے میں داخل ہونے کے لیے احد کے پہاڑ کے پیچھے اترے گا، پھر فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینے پر دجال کا رعب بھی نہیں پڑے گا۔ اس دور میں مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینے کے راستوں پر فرشتے ہیں، اس میں نہ طاعون آ سکتا ہے اور نہ دجال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہر ایسا نہیں ملے گا جسے دجال نے پامال نہ کر دیا ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینے کی سرزمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس کے بعد ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ وہاں سے باہر کر دے گا۔ دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے متعلق ایک طویل حدیث بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا کہ دجال مدینے کی ایک کھاری شور زمین تک پہنچے گا، اس پر مدینے میں داخلہ تو حرام ہوگا۔ مدینے کے بزرگ ترین لوگوں میں سے ایک بہترین نیک شخص مدینے سے باہر اس سے ملنے آئے گا۔ وہ نیک بزرگ شخص کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے متعلق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع دی تھی۔ دجال کہے گا، کیا میں اسے قتل کر کے پھر زندہ کر ڈالوں تو تم لوگوں کو میرے معاملے میں کوئی شبہ رہ جائے گا؟ اس کے حواری کہیں گے کہ نہیں۔ چنانچہ دجال انہیں قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ جب دجال انہیں زندہ کر دے گا تو وہ بندہ کہے گا، بخدا اب تو مجھ کو پورا حال معلوم ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال کہے گا کہ لاؤ اسے پھر قتل کر دوں، لیکن اس مرتبہ وہ قابو نہ پا سکے گا۔ ناظرین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا، دجال مشرق کی ایک زمین سے نکلے گا، اسے خراسان کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کی اتباع کریں گے اور ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ دار ڈھال ہوتی ہے۔ دوستو، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں دجال سے متعلق تفصیل سے گفتگو میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب سے اولاد آدم کو پیدا فرمایا ہے، زمین میں دجال سے بڑا فتنہ ظاہر نہیں ہوا۔ ناظرین، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں دجال سے متعلق تفصیل سے گفتگو میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب سے اولاد آدم کو پیدا فرمایا ہے، زمین میں دجال سے بڑا فتنہ ظاہر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا، اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا۔ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اگر وہ میری موجودگی میں ظاہر ہوا تو تم سے پہلے میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر میرے بعد ظاہر ہوا تو ہر شخص اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا مددگار ہے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے بندو، ثابت قدم رہنا، میں تمہیں ایسی علامات بتاؤں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی۔ ابتدا میں دجال کہے گا کہ میں نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، پھر وہ دوسرا دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کانا ہے، اس کی آنکھوں کے درمیان پیشانے پر کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مومن شخص پڑھ لے گا۔ اس کے ساتھ اس کی مصنوعی جنت اور دوزخ ہوگی۔
اس کا جہنم حقیقت میں جنت اور جنت اصل میں جہنم ہوگی۔ جو شخص اللہ سے فریاد اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے گا اس کے لیے وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ ہو گئی تھی۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت اہل عرب کہاں ہوگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دن وہ کم ہوں گے اور تقریباً سبھی بیت المقدس میں ہوں گے، ان کا امام ایک نیک آدمی ہوگا۔ دوستو علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا امام انہیں صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے گا کہ اچانک اسی صبح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زمین پر اتریں گے۔ ان کا امام الٹے پاؤں پیچھے ہٹے گا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر اس سے فرمائیں گے، آپ ہی نماز پڑھائیں کیونکہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے۔ چنانچہ ان کا امام انہیں نماز پڑھائے گا۔ جب وہ فارغ ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا جائے گا تو آگے دجال موجود ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، ہر ایک کے پاس مزین تلوار اور سبز چادر ہوگی۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح کرنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، چنانچہ وہ فرار ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، تو مجھ سے بھاگ کر میرے ضرب سے بچ نہیں سکتا۔ پھر آپ اسے لد شہر کے مشرقی دروازے پر جا پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست دے دے گا اور یہودیوں کے درخت غرقت کے علاوہ اپنی پیدا کردہ ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرما دے گا۔ پھر یہودی جس چیز کی آڑ میں بھی چھپے گا وہ چیز آواز لگائے گی، اے اللہ کے مسلمان بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میری امت میں انصاف کرنے والے جج اور عادل امام ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو ذبح کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، صدقہ لینا بند کر دیں گے، کسی بکری یا اونٹ کی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، آپس کی ناراضگی اور دشمنی ختم ہو جائے گی، زہریلے جانور کا زہر نہیں رہے گا، حتیٰ کہ اگر بچہ سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈال دے گا تو سانپ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، اور بچی شیر کو بھگا دے گی، وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بھیڑیا بکریوں میں ایسے ہوگا جیسے ریوڑ میں کتا ہوتا ہے۔ زمین امن سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے۔ سب لوگ متحد ہوں گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، جنگ نابود ہو جائے گی، قریش سے حکومت چھن جائے گی، زمین چاندی کی تھال کی طرح ہو جائے گی، اس کی پیداوار حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی پیداوار کی طرح ہو جائے گی۔ انگور کا ایک خوشہ یا ایک انار کئی افراد کے لیے کافی ہوگا، بیل زیادہ مال کے بدلے اور گھوڑا چند درہم میں مل جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھوڑا سستا کیوں ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پر جنگ کے لیے سواری نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا، بیل کیوں مہنگا ہوگا؟ فرمایا، ساری زمین پر کاشتکاری کی جائے گی۔ دوستو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلے 10 آیات حفظ کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم تشہد سے فارغ ہو جاؤ تو 4 چیزوں سے پناہ مانگو، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کی آزمائش سے، اور مسیح دجال کے شر سے۔ دوستو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نمازوں میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہوئے سنا۔
उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे, ए अल्लाह, मैं कब्र के अजाब से, दोज़ख के अजाब से, ज़िंदगी और मौत के अजाब से और काने दज्जाल की बला से तेरी पनाह चाहता हूँ। दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में दज्जाल कज़्ज़ाब होंगे जो तुम्हारे पास ऐसी हदीसें लाएंगे जो तुमने सुनी होंगी और न तुम्हारे आबा व अजदाद ने। तुम उनसे दूर रहना, वो तुम्हें फितने में ना डाल दे। नाज़रीन, दज्जाल की हकीकत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि उस पर अहादीस की तादाद 430 हैं। दज्जाल के फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल की तैयारियों के सिलसिले में यहूदी दज्जाली क़ुव्वतों के होश रुबा इक़दामात किसी से ढके छुपे नहीं, तमाम तर इंसानी और शैतानी वसाइल के साथ दज्जाल का नुज़ूल अल्लाह ताला की जानिब से बंदा मोमिन का सख्त इम्तिहान और यहूद व नसारा की आखिरी उम्मीद है। पूरी दुनिया में यहूदी बादशाहत के ख्वाब की ताबीर के लिए दज्जाली यहूदी क़ुव्वतें 1400 बरस से बरसरे बेकार हैं। सलीबी जंगों में ज़िल्लत आमेज़ और शर्मनाक शिकस्त ने यहूद व नसारा के गठजोड़ को मज़ीद जिला बख्शी। उन्हें अंदाज़ा हो गया कि तलवार की नोक मुसलमानों के जज्बा जिहाद को ख़त्म नहीं कर सकती। चुनाचे शैतानी हथकंडे और दज्जाली दावपेच आसमाने का फैसला किया गया, जिसके बहुत जल्द हैरान कुन नताइज सामने आए। साजिश, मुनाफिकत, झूठ, फरेब, धोखा, बदअहदी वो दज्जाली हथियार थे जिन्होंने बहुत जल्द उम्मत मुस्लिमा को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे कि दुनिया में मुसलमानों के सबसे बड़ी रियासत और 3 बर्रे आज़मों पर बादशाहत करने वाली सल्तनत उस्मानिया का शिराज़ा बिखरना दज्जाली फितने की बहुत बड़ी कामयाबी थी। फिर मुस्लिम ममालिक में करप्ट, नाअहल, बदउन्वान और लालची हुक्मरानों के इक़्तिदार ने काम मज़ीद आसान कर दिया। मालो मता और जाहो हशम की हिर्सो हवस ने उन हुक्मरानों को यहूद व नसारा का ग़ुलाम बना दिया। मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़वाना, उनके इत्तेहाद को पारा पारा करना, सियासी और मसलकी इख्तलाफात को दुश्मनियों में तब्दील करके उम्मत में इंतशार पैदा करना, मुसलमानों के माली, मादी और इंसानी वसाइल पर शब खून मारना, मुआशी मामलात को सूद दर सूद गर्दनों तक जकड़ देना, बासर तबके की बड़ी तादाद को डॉलर की चमक के एवज खरीद लेना, नौजवान नस्ल को अच्छी तालीम, बेहतर रोजगार, पुरअमन माहौल और पुरतय्युश जिंदगी का तस्वुर देकर उनकी सोच, जहन और सलाहियतों को अपना गुलाम बना लेना, मुस्लिम ममालिक में अमन अमान की फिजा इस हद तक खराब कर देना कि बासलाहियत और अहल अफराद खुद मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाए। IMF, वर्ल्ड बैंक और यहूदी मालियाती इदारों के हाथों मुसलमानों के मालियाती, मुआशी, सियासी, समाजी, तिजारती और कारोबारी निज़ाम को गिरवी रख देना। नीज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए फहाशी और उरियानियत के हथकंडों से मुसलमानों की तहजीब व तमद्दुन और दीनी इक़्तिदार को तबाह बर्बाद कर देना दर हकीकत उन दज्जाली क़ुव्वतों ही का शाखसाना है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यहीं पर इख्तिताम पसीर होती है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की काविश भी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस्लामिक इनसाइट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद इस्लामी वीडियोस आप तक जल्द पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।